السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کچھ افسوسناک صورتحال کے بارے میں ہے اور بعض خصوصی مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے ہے۔ آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ 16 اگست کو موٹر وے پہ ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا جس میں 20 افراد زندہ جل گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ موٹر وے M5 پر ایک مسافر کوچ نے آئل ٹینکر کو پیچھے سے ٹکر مار دی تھی، جس کی وجہ سے دونوں آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ پاکستان میں یہ حادثات اب روز مرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں اور ان پر خصوصاً حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح کے عید سے چند روز قبل اسلام آباد سے کوئٹہ جانے والی ایک مسافر کو جو سی پی ایک روڈ پہ جا رہی تھی اور جو بہت اہم روڈ ہے، اب دنیا میں اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، وہاں پہاڑی علاقے میں ایک مسافر کوچ کھائی میں گر گئی جس سے 20 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، اور وہ کئی گھرانوں کی جو خوشی تھی عید کی وہ غم میں بدل گئی۔ اسی طرح سے 16 اگست کو صرف ایک دن میں 28 لوگ حادثے کا شکار ہوئے اور جانیں ضائع ہوئیں۔ اب یہ حادثات تو ایک تو معمول ہے، لیکن اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے کہ ان حادثات پہ کم کیا جا سکتا ہے، ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے بہت حد تک، کیونکہ زیادہ تر جو حادثات ہیں وہ اوور سپیڈنگ یا ڈرائیور کی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے یا بے آرامی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس میں بھی جو لوگ زندہ بچے یا جو اطلاعات ہم تک پہنچی اس میں یہ تھا کہ ڈرائیور سو گیا تھا، اس کو نیند آ گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر قابو پایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومتی سطح پر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور لگتا ہے کہ جانور مر رہے ہیں، انسانوں کی قدر نہیں ہے، انسانی زندگی کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں جن سے ان حادثات پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثلا موٹر ویز وہ دنیا کے محفوظ ترین شاہراہیں تصور کی جاتی ہیں سفر کے لحاظ سے، لیکن پاکستان میں اب یہ خطرناک بنتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک دو دفعہ کچھ چند حادثات پیش آئے کلر کہار پہ، جو پہاڑی سلسلہ ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے کا، لیکن اس پر موٹر وے پولیس نے قابو پا لیا ہے وہ اس طرح سے کہ جو ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک چوکی بنا لی جس پہ وہ ہر جو کوچ کا ڈرائیور ہے اس کو ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے یا پرچی دی جاتی ہے اور اس پہ ٹائم لکھا جاتا ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے پہاڑ کا تو وہ ڈرائیور اس پرچی کو اگلی چوکی وہاں قائم کی گئی ہے وہ وہاں پہ جمع کراتا ہے۔ اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ڈرائیور نے کتنا وقت لگایا اس پہاڑی سلسلے میں۔ اس سے سپیڈ کو بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور بہت عرصہ ہوا ہم نے اللہ کی مہربانی سے اور موٹر وے پولیس کی کوششوں سے اس پر قابو پا لیا اور کوئی خطرناک حادثہ رونما نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بعض دوسری جگہ ہیں جہاں موٹر وے پولیس یا ہائی ویز یا موٹر ویز پولیس جو ہے ایک ہی ادارہ ہے، وہ ایسے انتظام نہیں کر رہی۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کی ہے جس پر سالانہ 5000 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں صرف حادثات کی وجہ سے۔ یہ ہے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے یا امن و امان کی صورتحال ہے یا قدرتی آفات ہیں یا سیلاب ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ حتیٰ کہ وزرائے اعلیٰ تک کی سربراہی میں اجلاس ہوئے بلوچستان میں ماضی میں، اور یہاں یہ کہا گیا کہ یہ بسوں میں ٹریکر لگائے جائیں۔ میرے خیال میں نہ تو ٹریکر لگانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سیٹلائٹ سے ان کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس کی بجائے جو بھی خطرناک علاقے ہیں، جس طرح موٹر وے پولیس نے ایک یہاں پہ نظام قائم کر رکھا ہے، اگر اسی طرح کا ایک نظام یہاں پہ دیگر علاقوں میں بھی قائم کر دیا جائے تو ان حادثات پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے اور انسانی زندگیوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک حیرت یہ ہوئی کہ جب موٹر وے پر M5 پر حادثہ ہوا تو جو آئی جی صاحب تھے ان کا جو میں نے ٹی وی پہ کلپ دیکھا اس میں وہ اس پر بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس طرح میں بے بس ہو کر اظہار افسوس کر سکتا ہوں اس حادثے پر، اسی طرح جو پولیس کی آئی جی ہیں وہ بھی صرف بے بسی کا اظہار کر رہے تھے، حالانکہ ان کا کام بے بسی کا اظہار کرنا نہیں بلکہ ان حادثات کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔
اور اس مقصد کے لیے ان کے پاس نفری ہے، ان کے پاس آفیسرز ہیں، ان کو عہدے دیے جاتے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کے پاس فون ہیں، لیکن وہ اپنی جو فرائض ہیں وہ نبھانے میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور یہاں پہ اس طرح سے اب جو لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ جو سپیڈ کو چیک کرنے کا مؤثر نظام ہے، اس کو دیگر علاقوں میں بھی عمل درآمد کی اس پر اشد ضرورت ہے، اور خصوصاً جو وفاقی محکمے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبے میں یکساں قوانین پہ عمل کریں اور لوگوں کی یکساں حفاظت کریں، لوگوں کو یکساں سہولیات فراہم کریں، اور جب ایسے محکمے یہ کام نہیں کرتے تو پھر صوبائی اور لسانی تعصبات جنم لیتے ہیں، اور یہ صرف ان بیوروکریٹک مسائل کی وجہ سے ہے یا ان افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے کہ ایک اسلام آباد لاہور موٹر وے پر تو ہر وقت VIP کا سفر جاری رہتا ہے، تو اس پر قانون کا نفاذ بھی کیا جائے، وہاں حفاظتی اقدامات بھی کیے جائیں، لیکن جو سی پیک روڈ ہے یا جو ملتان سے آگے سکھر تک روڈ ہے، حیدرآباد کراچی تک یا کراچی کا روٹ ہے، اس پر ایسے انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان اور خصوصاً جو نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پولیس ہے وہ ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا مؤثر نظام قائم کریں جس سے انسانی زندگی کو تحفظ ہو سکے، اور ہمارا جو روڈ کا نظام ہے، نیٹ ورک ہے، اس پہ سفر آرام سے کیا جائے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے بڑا، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ میرے خیال میں ہائی ویز اور موٹر ویز کے افیسران کو اس کا علم ہوگا، عملے کو بھی علم ہوگا، وہ یہ کہ پاکستان کے طول و عرض میں چلنے والی یہ گاڑیاں جو خصوصاً کراچی تک سفر کرتی ہیں، وہ سندھ کے بعض علاقوں میں، بلوچستان کے بعض علاقوں میں انہیں ایرانی پیٹرول ملتا ہے سستا، تو وہ پیٹرول پمپوں کی بجائے وہ جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے پرائیویٹ بنائے ہوتے ہیں پیٹرول پمپس، ڈرم جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اپنا فیول بھرواتے ہیں، آئل لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں سستا ملتا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے جو ان کے روٹین کے ٹینک ہوتے ہیں بسوں کے یا کوچز کے، جو کمپنی بنا کے دے دی ہے، اس سے 4 گنا بڑے اور مزید ٹینک انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو وہاں سے بھر لیتے ہیں۔ اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت کے ٹیکسز چوری ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے تو وہ آگ اس قدر پھیل جاتی ہے اس اضافی تیل کی وجہ سے کہ اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہائی ویز موٹر ویز پولیس اس طرف بھی توجہ دے گی، اور جو اسلام آباد کی طرف چلنے والی گاڑیاں ہیں وفاقی طرف حکومت کی جانب، ان کی حالت زار پہ بھی توجہ دے گی کہ وہاں اچھی گاڑیاں چلائی جائیں، کیونکہ جو بس مالکان ہیں وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ عوام کو اچھی سروس دیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی تجویز کروں گا کہ اسلام آباد میں جو اڈے ہیں کوچز کے، وہاں ایک کمپلینٹ سینٹر قائم کیا جائے کہ اگر مسافروں کو بسوں کے عملوں سے کوئی شکایت ہو تو وہاں پہ وہ درج کر سکیں اور ان کا ازالہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ اس پروگرام پہ اپنی رائے ضرور دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔